السلام علیکم ناظرین، آپ دیکھ رہے ہیں نیوز ٹائم 1. میں ہوں عتیق بشیر. ناظرین، آج کا جو ٹاپک ہے ہمارا وہ ہے ایک وکیل کیسے بنتا ہے اور ایک وکیل کو فیلڈ میں کن چیلنجز کا سامنا کرنا پڑتا ہے. اور ہمارے ساتھ موجود ہیں خورشید شان ایڈوکیٹ ہائی کورٹ لاہور، جنہیں وکالت کرتے ہوئے 15 سال گزر چکے ہیں. یہ کیا سوچتے ہیں آنے والے فریش گریجویٹ لڑکا لڑکی جو اس فیلڈ میں آ رہے ہیں، ان کے بارے میں کیا سوچتے ہیں اور کیا کہتے ہیں؟ السلام علیکم سر، تھینک یو سو مچ. میں جو ہمارے نئے آنے والے فریش گریجویٹس کے لڑکا یا لڑکی ہو، ان کے بارے میں یہ کہنا چاہتا ہوں کہ انہیں جب اس فیلڈ کو انہوں نے چوز کیا ہے تو یہ اٹ از اے پروفیشن آف لارڈس. اس فیلڈ میں دے ہیو ٹو ورک ویری ویری مچ ہارڈ. بہت سخت محنت کی ضرورت ہے، بیکاز یہی وہ ٹائم ہے جب یہ سخت محنت کر لیں گے، بہت زیادہ گرپ کر لیں گے. وین دے ہیو کمانڈ آن آل civil اور criminal cases, then they can make themselves very very much strong and brilliant advocate. اچھا سر، یہ بڑا تاثر پایا جاتا ہے کہ ایک وکیل بڑے پیسے کماتا ہے. مثلا جیسے 302 کا کیس ہے، آپ جیسا وکیل یا فریش گریجویٹ جو وکیل ہے وہ کتنا کیس کے پیسے لیتا ہے یا کما لیتا ہے؟ مہینہ لگا لیں یا ایوریج آن ایوریج کیا لے لیں؟ ہاں، جہاں تک بات ہے جی فریش گریجویٹ اور ایک ایسا وکیل جو جس کی پریکٹس مور دین 15 ایئرس یا اس سے زیادہ ہے، تو آپ یہ کہہ سکتے ہیں کہ بڑا فرق ہے ایک نیو کمر میں اور جو بندہ 20 سال پریکٹس رکھتا ہے یا اس سے بھی زیادہ پریکٹس رکھتا ہے. تو پریکٹس میکس ٹو دا مین پرفیکٹ. آفٹر ورکنگ ویری ہارڈ دین مین کین میک ہمسیلف ویری ویری مچ پرفیکٹ. تو جو فیس کے حوالے سے بات ہوتی ہے سر، فیس جو ہوتی ہے وہ اکارڈنگ ٹو دا پریکٹس آف لائر ہوتی ہے. جو جتنی زیادہ محنت کرتا ہے، جتنی زیادہ کمانڈ اور گرپ رکھتا ہے، اتنی ہی زیادہ فیس ڈیمانڈ کر سکتا ہے. اور جو بندہ محنت کرتا ہے، جو بندہ ورک ہارڈ کرتا ہے، وہ زیادہ محنت کر کے جتنی زیادہ فیس چاہے ہی کین گیٹ بائی ہز کلائنٹ. اچھا سر، میں یہ بھی پوچھنا چاہوں گا کہ یہ جو کلائنٹس یا کیسز آپ کے پاس آتے ہیں، یہ آپ کو ریفرنسز سے ملتے ہیں یا ویسے ہی آپ کے پاس آ جاتے ہیں؟ کیسز ریفرنس سے بھی ملتے ہیں، اور بعض اوقات ایسا ہوتا ہے کہ ایفیشنسی آف ایڈوکیٹ سے متاثر ہو کر بہت سے لوگ ایک دوسرے کو بتاتے ہیں اور کلائنٹ جو ہے وہ آپ کے پاس آ جاتا ہے. اچھا سر، میں یہ بھی آپ سے ایک کوشچن کرنا چاہوں گا جو بہت زیادہ لوگوں میں پایا جاتا ہے کہ ایک وکیل جو ہے وہ کلائنٹ کو جو ان کے کیسز کو اتنا گھماتے پھراتے ہیں کہ وہ تھک جاتے ہیں. ہر طرح کے معاملات ان کے کیسز کو جلد سے جلد جو ریکور کیا جا سکتا ہے 1 منتھ یا 2 منتھ میں، ان کو سالوں سال جو ہے نا وہ پینڈنگ کر دیا جاتا ہے. اس کی کیا وجوہات ہے؟ یہ لوگوں میں سوچ کیوں پائی جاتی ہے؟ میں اس بات کی بڑی سخت مخالفت کرتا ہوں، اور میں یہ جو کانسیپٹ ہے اٹ از ویری رانگ ٹائپ آف کانسیپٹ. جو وکیل ہوتا ہے، وکیل کبھی بھی کسی بھی کیس کو جان بوجھ کر نہیں لٹکاتا. آپ دیکھتے ہیں کہ ہمارے ملک میں آپ جو اسٹرائکس کی بات ہوتی ہے، یا بعض اوقات ججز چھٹی پہ ہوتے ہیں، یا بعض اوقات ایسا ہوتا ہے کہ جو ایویڈنس اگر ہوتی ہے تو کلائنٹ کا اپنا ہی کوئی بندہ جو ہوتا ہے وہ نہیں آ سکتا، یا کوئی ریزن بن جاتی ہے، یا اسٹرائک ہوتی ہے، یا اس کے علاوہ کوئی ایسا کوئی ڈاکومنٹیشن کے حوالے سے ان کے پاس ڈاکومنٹ نہیں ہوتا، وہ نہیں لے کے آتے، یا کوئی آئی ڈی کارڈ کا مسٹیک بن جاتی ہے. ورنہ اس کے علاوہ کوئی ایسی ریزن نہیں ہوتی کہ وکیل خود بخود کسی کلائنٹ کے کیس کو لنگر آن نہیں کر سکتا، لمبا نہیں کر سکتا. وہ صرف اور صرف ڈیو ٹو دا پروسیجر جو ہے وہ لنگر آن ہوتا ہے، جس پروسیجر کی میں کنڈکٹ کرتا ہوں. اور آپ کی وساطت سے میں یہ کہنا چاہتا ہوں کہ دیٹ دا پروسیجر وچ از اڈاپٹڈ بائی دا کورٹس اٹ شوڈ بی چینج. اس میں بیٹرمنٹ فار دا کلائنٹس، بیٹرمنٹ فار دا لائرس جو ہے وہ دے شوڈ ٹیک دا اسٹیپ. یہ پنجاب بار کونسل، اس کے علاوہ جوڈیشل کمیشن کو یہ تمام اسٹیپس لینے چاہیے، جس سے جو پروسیجر آف کیس ہے وہ آسانی سے اور جلدی سے وہ کلیئر ہو جائے. اچھا سر، ایک اچھا وکیل بننے کے لیے کیا کرنا چاہیے؟ جو ینگسٹرز ہمارے فریش گریجویٹ لڑکا لڑکیاں اس فیلڈ میں آ رہے ہیں، ان کو آپ کیا پیغام دینا چاہیں گے؟ ینگ گریجویٹس کو، جو ینگ لائرس ہیں، ان کے لیے میری صرف ایک ہی ریکویسٹ ہے کہ دے شوڈ ورک ویری ویری much hard. If you want to get success in any profession or any way of life, 2 things are necessary: aim and hard work. If they have not aim, اگر ان کا aim کالا کوٹ پہننا نہیں ہے، یا ان کا aim صرف گھر سے نکل آنا نہیں ہے، ان کا aim یہ ہے کہ they should concentrate toward their law.
toward their profession, اپنے کام کی طرف توجہ نہیں دیں گے, جتنی مرتبہ آئیں یا روزانہ کے 6 چکر لگائیں, then they cannot make themselves very very much perfect. ان کو محنت کرنی چاہیے, ان کو لاء پہ توجہ دینی چاہیے, ان کو اپنے اساتذہ کی قدر کرنی چاہیے اور اساتذہ کی کہی ہوئی باتوں پر عمل کرنا چاہیے. اس طرح انشاءاللہ وہ بہت زیادہ اپنے آپ کو اسٹرانگ اور بریلینٹ ایڈوکیٹ بنا سکتے ہیں. اچھا سر, جو خواتین بھی دیکھنے میں آ رہا ہے کہ بہت زیادہ متحرک ہیں, اس فیلڈ میں بہت زیادہ آ رہی ہیں, فریش گریجویٹ جو لڑکیاں اس فیلڈ میں آ رہی ہیں, ان کو اس فیلڈ میں آنے کے بعد بہت سارے چیلنجز کا سامنا بھی کرنا پڑتا ہے, ان کو آپ کیا پیغام دینا چاہیں گے؟ مائی میسج جو گرلز کے لیے یا فیمیل لائرس کے لیے, وہ میسج میرا انہیں صرف اور صرف یہ ہے کہ دے شوڈ اونلی گیو اٹینشن, صرف اور صرف توجہ اپنے کام کی طرف دیں, اور کام کے علاوہ ان کی توجہ کسی اور طرف نہیں ہونی چاہیے. اور انشاءاللہ ایسا نہیں ہے کہ اس میں فیمیل لائرس کے لیے کوئی مشکل ہے, فیمیل لائرس کے لیے کوئی پرابلم ہے, فیمیل لائرس کے لیے پریشانی ہے, ایسا کوئی کنسیپٹ نہیں ہے. بہت سی فیمیل لائرس ہو آر ویری مچ سکسیزفل, جو کہ بڑی کامیاب ہیں, جسٹس ہیں, ججز ہیں, اور ان میں اپنے پروفیشن میں آ کے لاء پہ کمانڈ کر کے, ورک ہارڈ کر کے وہ بہت زیادہ آگے اپنے آپ کو لے جا سکتی ہیں. آخری سوال کہ آپ جو فریش گریجویٹ لڑکے لڑکیاں جو اس فیلڈ میں آ رہی ہیں, ان کو آپ کیا پیغام دینا چاہیں گے؟ میرا پیغام انہیں صرف اور صرف یہی ہے کہ ورک ورک ورک, کام کام اور بس کام. اس کے علاوہ جو اور کوئی بات نہیں ہونی چاہیے. جو ایک نیا گریجویٹ فریش لڑکی یا لڑکا, کوئی بھی گریجویٹ لائر نیا بن کے آتا ہے, اسے اکارڈنگ ٹو مائی پوائنٹ آف ویو اسے 24 گھنٹے وکیل ہونا چاہیے. اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ اس کی اتنی توجہ اور اتنا لگاؤ اس فیلڈ کی طرف ہونی چاہیے. انشاءاللہ ایک دن ایسا آئے گا کہ وہ ایک کامیاب وکیل ضرور بنیں گے. اچھا سر, آپ کے کامیاب وکیل بننے کا سفر, اس میں کن کن مشکلات کا سامنا آپ کو کرنا پڑا, تاکہ آنے والے جو اس فیلڈ میں متحرک ہو رہے ہیں لڑکے لڑکیاں فریش, انہیں بھی ایک آپ اپنا وہ کوئی ایسا پوائنٹ بتائیں جن سے وہ متحرک ہوں, کو سوچنے پہ بھی مجبور ہوں کہ اچھا یہ کام کرنے سے ہم کامیاب ہو سکتے ہیں, کامیاب بن سکتے ہیں. کامیابی کے پیچھے سب سے بڑا جو راز ہے وہ لائلٹی کا ہے. اپنے کلائنٹ کے ساتھ وفاداری, اور اس کے علاوہ اپنے کام کے ساتھ وفاداری. اگر میں اپنی آفس ٹائمنگ کے بارے میں بات بتاؤں تو میں یہ کہہ سکتا ہوں کہ صبح نکلتے ہیں, ناشتے کی بھی اتنی زیادہ فکر نہیں ہوتی, صبح نکلتے ہیں تو کورٹس کی طرف, کورٹس میں آتے ہیں تو کام کی طرف توجہ. اس کے علاوہ اس کے بعد کورٹ سے 4 بجے فری ہو کے ایوننگ آفس جاتے ہیں. ایوننگ آفس سے جب گھر جاتے ہیں تو پھر جب رات کے لیے صبح کے لیے سونے لگتے ہیں تو پھر بھی رات کے صبح کے کیسز کی فکر ہوتی ہے. یعنی کہ توجہ صرف اور صرف کام اور اٹینشن اونلی ٹورڈ کیسز ہوتی ہے. تو اللہ تعالیٰ کی ذات ضرور جو ہے وہ مہربانی اور کامیابی ہوتی ہے کہ محنت کرنے والا اللہ تعالیٰ کا دوست ہے, اور القاسب حبیب اللہ, محنت کرنے والا اللہ تعالیٰ کا دوست ہے, اور جو محنت کرتا ہے اللہ تعالیٰ اسے ضرور پھل دیتا ہے. ناظرین, یہ ہمارے ساتھ جو موجود تھے ایڈوکیٹ خورشید شاہ ہائی کورٹ لاہور. تو ناظرین, آج کا جو ہمارا پیغام اور جو بیان تھا وہ تھا کہ ہمارے ینگسٹرز کے لیے, اور یہ ینگسٹرز کو وہ ضرور سننا چاہیے, اور سننے کے بعد ہمیں فیڈ بیک بھی دیں. ہم ان کے فیڈ بیک کے منتظر رہیں گے. اسی کے ساتھ مجھے اجازت دیں. اللہ نیک ایمان.